اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز حضرات، اس وقت ساری دنیا جس وبا کی زد میں ہے اس نے عالم انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اپنی جان کی اور اپنی اولاد کی فکر ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر میں مبتلا ہیں اور ان کے درد کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے؟ وہ اس وقت عالمی وبا کی بنا پر جو شدید ترین نقصان تعلیمی نظام کو ہوا ہے، طلبہ کی تعلیم کو ہوا ہے، تو اس کو دور کرنے میں وہ کیا محض تماشائی ہیں یا وہ اپنا کچھ مؤثر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر معاشی نقصان کو دور کرنے کے لیے زندگی کا ایک شعبے کے بہت سارے لوگ لگے ہیں، اگر اس وقت میں لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے حکومتی نظام کا ایک حصہ لگا ہوا ہے، صحت کے نظام کو دیکھنے کے لیے اگر حکومت کا ایک شعبہ لگا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں تعلیم کے سارے نقصان کو تعلیم کے سارے نظام کو جو شدید نقصان پہنچا ہے، اسے اس نقصان کو روکنے اور اس کی بھرپائی کرنے کے لیے خود ہمارا تعلیمی نظام جس کا ہم حصہ ہیں، ہم کیا مزاج رکھتے ہیں، ہم کیسے سوچ رہے ہیں؟ کیا یہ نقصان ہم کو پریشان کر رہا ہے؟ اور آگے بڑھ کر کیا ہم اس سے پریشان ہو کر اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے آمادہ بھی ہیں؟ پھر اگر ہم آمادہ ہیں تو ہمارے پاس کیا اس کا کوئی منصوبہ ہے، کوئی ایکشن پلان ہے؟ نیا تعلیمی سال شروع ہونے کو ہے، اس لیے اس وقت یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ تو جب ہم ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمارے تعلیمی نظام کو دوبارہ مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کو جو شدید ترین نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، تو اس سارے مشن میں جو شخصیت سب سے زیادہ بنیادی اور مرکزی کردار رکھتی ہے وہ ایک ٹیچر کی ذات ہے، وہ ایک ٹیچر کی شخصیت ہے۔ چنانچہ آج میری گفتگو کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو ہماری اس ٹیچر برادری کو، ٹیچر فریٹرنیٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پر، اور وہ ہیں ہماری انتظامیہ اور ہمارے پرنسپل صاحبان۔ یہ میری آج کی گفتگو کے مخاطب ہیں بالخصوص۔ معزز حضرات، اگر ہمارے تعلیمی نظام کو دوبارہ مستحکم کرنے میں سب سے بنیادی اور اہم کردار، مرکزی کردار ہمارے اساتذہ کا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اساتذہ کی یہ ٹیم اس کام کے لیے کس قدر تیار ہے اور ہم نے انہیں کس قدر تیار کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، ہمارے ان اساتذہ کی تربیت، ٹریننگ۔ نمبر 2، ان کی تحریک اور ترغیب، موٹیویشن۔ اور نمبر 3، خود ہمارا اس کے اندر رول، اور پارٹیسپیشن۔ ٹریننگ، موٹیویشن اینڈ پارٹیسپیشن۔ سب سے پہلے میں اساتذہ کی تربیت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال سے میں اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کروں کہ ایسا سمجھیں کہ پہلے سب ہم بری فوج تھے، آرمی تھے ہم، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ کچھ ایسے دشمن نے حملہ کیا کہ ہماری آرمی کو جو ہے وہ فضائیہ میں یعنی ایئر فورس میں کام کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو 3-4 دنوں کے لیے یا مہینوں کے لیے کام کرنا تھا کیا، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جو ہوائی حملہ ہے اور یہ ہوائی جنگ ہے یہ اور لمبی ہونے والی ہے، تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو آرمی تھی اس کو ہم نے ہوائی حملے کے لیے اور ہوائی دفاع کے لیے تیار بھیجا تو تھا، لیکن ان کو ہم نے اس کے لیے ٹرین نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اس اہم کام کے لیے ان کی تربیت ضروری ہے۔ نیا تعلیمی سال پیش نظر ہے، ہمارے اساتذہ اپنے مضمون میں ماہر ہیں، پڑھانے کے طریقے پر بھی ماہر ہیں، لیکن
یہ سارا کام وہ کلاس روم میں بیٹھ کے کرتے تھے، کلاس روم میں کام کرتے ہوئے کرتے تھے۔ نئے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ مؤثر طریقے سے یہ کام جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کریں۔ تو کیا ہماری ٹیچر برادری اس نئے رول کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم نے اس نئے رول کے لیے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اچانک حالات آ گئے تھے تو ہم نے ہماری اس آرمی کو ایئر فورس میں گویا بھیج دیا یا ڈھکیل دیا، اور انہوں نے بہت جاں فشانی سے اپنا کردار بھی ادا کیا، لیکن وہ اس کام کے لیے ٹرین نہیں کیے گئے تھے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے، جتنی کمپنیاں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور جتنے ممالک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، ان کے اندر ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو شخص جو کام کر رہا ہے وہ اس کے لیے تربیت یافتہ ہے۔ اسی بات کو ہم اگر پلٹا کے کہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں اور جو کمپنیاں پیچھے رہ گئی ہیں، ان کے اندر دو نقائص پائے جاتے ہیں۔ کسی شخص کو جس کام کے لیے ٹرین کیا گیا ہے اس سے وہ کام نہیں لیا جا رہا ہے، اور کسی شخص سے وہ کام لیا جا رہا ہے جس کے لیے اس کو تربیت نہیں دی گئی ہے۔ اگر ہم نے ہمارے اساتذہ کو یا ہمارے حالات نے آن لائن کلاسز کے لیے، آن لائن ایجوکیشن میں اگر ہم انہیں جھونک رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم انہیں اس بات کے لیے ٹرین کریں۔ میں بہت اسٹرانگلی اس چیز کو ریکمنڈ کرنا چاہتا ہوں اور انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے سارے کاموں کو پیچھے رکھ کر سب سے پہلے اس مشن کے لیے، آن لائن ایجوکیشن کے لیے، ہمارے اساتذہ کو، ہر ٹیچر کو جو ہمارے ادارے میں کام کر رہا ہے ٹرین کریں، اسے باقاعدہ ٹریننگ دیں، اور وہ بھی منصوبہ بند ٹریننگ۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہم کو ہماری تعلیم کا عمل روکنا پڑے۔ ایک لکڑا کاٹنے کی کوئی مشین ہے، لکڑا اس سے کاٹا جاتا ہے، وہ اگر کام کرنا بند کر رہی ہے یا ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے تو آپ کو پروڈکشن تھوڑی دیر کے لیے روک کر اسے تیز کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایک ماہر دستکار وہی ہے جو اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے اوزار کو تیز کرنے میں بھی اپنا وقت لگاتا ہے۔ تو بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اساتذہ سے ہم آنے والے دنوں میں جو کام لینا چاہتے ہیں اور بہت مشاقی کے ساتھ میں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم انہیں ٹرین کریں۔ دیکھیے، زوم یا میٹ اور اس طرح کے جو آن لائن پلیٹ فارم ہیں تعلیم کے لیے جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان کو سادگی سے استعمال کرنا ایک بہت مختلف چیز ہے، اور ان کو مہارت کے ساتھ میں، ان کے تمام فیچرز کے ساتھ میں ان کو استعمال کرنا ایک بہت مختلف چیز ہے۔ ایک دیہات میں ایک شخص کو اس کے شہر کے ایک دوست نے فریج جو ہے وہ تحفے میں دیا۔ تو ہوا یہ کہ وہ دیہات کا جو شخص تھا وہ جانتا نہیں تھا کہ فریج کا استعمال کیا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ الماری ہے، اور وہ فریج کا استعمال ایک الماری کے طور پر کرتا تھا۔ کیا ہی خوب ہوتا کہ وہ دوست جس نے وہ تحفے میں دیا ہے اپنے دوست کو یہ تحفے میں دینے کے ساتھ ساتھ فریج کے استعمال کے بارے میں بھی اس کو بتا دیتا۔ یہ محض ایک تمثیل ہے۔ میرا مقصد ہمارے اساتذہ کو ان پڑھ بتانا نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آنے والے دنوں میں ہمارے اساتذہ سے جو بہت سخت کام لینا چاہتے ہیں، جو بہت نہایت بنیادی اور اہم ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، تو کیا ہم نے ہمارے اساتذہ کو اس کام کے لیے ٹرین بھی کیا ہے؟ کچھ وقت ان کی تربیت پر بھی ہم نے لگایا ہے؟ اگر نہیں لگایا ہے تو نہایت اہم ایجنڈا کے ساتھ میں، منصوبہ بندی کے ساتھ میں، ماہرین کی روشنی میں تھوڑا سا پیسہ اگر خرچ ہوتا ہے تو وہ خرچ کر کے ہم کو پہلی فرصت میں ہمارے اساتذہ کو ٹرین کرنا ہوگا۔ اب آئیے ایک دوسرا پہلو، اور وہ ہے ترغیب، تحریک، موٹیویشن۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سارے مشن کی مرکز میں اس کو آگے لے کر جانے والا جو شخص ہے وہ ہمارا ٹیچر ہے۔ محکمہ تعلیم سے حکم نامے آتے ہیں، سجیشنز آتے ہیں، اور وہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، اور وہ انتظامیہ سے اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پرنسپل کے پاس آتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر ان حکم ناموں کو اور اس پالیسی کو
टीचर तक मुंतकिल करता है। टीचर वो एक आखिरी शख्स होता है जो इस मोबाइल के तवस्सुत से अपने शागिर्द के साथ में कांटेक्ट में आता है। तो ये जो शख्स है, ये आखिरी शख्स जो इस सारी तालीमी पॉलिसी की कामयाबी की ज़मानत होता है, ये इस शख्स को जो है मुतहर्रिक रखना और उसको इस काम के लिए तरगीब दिलाए रखना, ये हमारे सारे तालीमी निज़ाम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हम ये समझते हैं कि एक अच्छी सी तनख्वाह की बुनियाद पर ही एक टीचर को मोटिवेटेड रखा जा सकता है? अगर हम ऐसा समझते हैं तो ये गलत है। यकीनन एक अच्छी तनख्वाह उनका हक है और वो उन्हें पहले मिलना चाहिए ताकि वो आसूदा हाल हों, और वो आसूदा हाल हों तो वो बहुत दिल जमई के साथ में, यकसुई के साथ में, बगैर किसी घरेलू परेशानी के साथ में अपना काम अंजाम दे सकें। लेकिन देखिए, अच्छी तनख्वाह किसी पेशे की तरफ लोगों को खींच के तो ला सकती है, लेकिन उस पेशे के अंदर अपने काम को रग़बत के साथ में जारी रखने के लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत अहम होती हैं। तो क्या हमारे तालीमी इदारों में तरगीब और तहरीक का वो निज़ाम है जो हमारे असातिज़ा को इस काम पर शौक़ के साथ में लगाए रखे, रग़बत के साथ में वो उन्हें अपने काम में जो है वो मशगूल रखे? क्योंकि सारी चीज़ों के बाद में एक अकेला वो टीचर होता है जो अपने बच्चों के साथ में अपने काम को अंजाम देता है। उसके पास में पीछे से एक एहसास होना चाहिए कि उसके पीछे एक पूरा तालीमी निज़ाम काम कर रहा है, उसका इंतज़ामिया उसके साथ में है, उसके प्रिंसिपल्स उसके साथ में हैं, और उन तमाम लोगों की उनके साथ में तवक्कुआत न सिर्फ ये कि तवक्कुआत हैं बल्कि उनका ताउन भी शामिल हाल है। इस एहसास के साथ में काम करने वाला टीचर और एक वो टीचर जिसके ऊपर ये सारा काम थोप दिया गया है कंपल्शन के साथ में, उन दोनों के काम में बहुत फर्क होगा। यूं तो साल भर की और मामूल की तदरीस में भी ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं, लेकिन इन दिनों में जबकि ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, इन तरगीब और तहरीक और मोटिवेशन की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक साल का अरसा हो चुका है और हम लोग थक चुके हैं। एक उकताहट सी आ गई है। अब वालिदैन हों, टीचर्स हों, बच्चे हों, ऑनलाइन का नाम सुन के बिदक जाते हैं। अब इन सब लोगों को इस सिस्टम के अंदर पहली बात लाना, जोड़ना और जोड़े रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कौन करेगा ये काम? ये काम अल्टीमेटली हमारे असातिज़ा के सर पर है। इसलिए उनको रग़बत दिलाना, उनको खुश रखना, उनको मुतमईन रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इसमें एक तीसरी चीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती है और वो है पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी अपनी हिस्सेदारी। आक़ाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक बहुत अहम सबक मिलता है इंतज़ामी उमूर के ताल्लुक़ से, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से। बहुत सुनहरी उसूल जो ज़िंदगी के हर शोबे पर हावी है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को साथ में लेकर काम किया, साथ में लेकर काम किया और उनके साथ में काम किया, और काम करते हुए काम लिया। तो ये ऑनलाइन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ पॉलिसी बनाता है, ये पॉलिसी असातिज़ा के ऊपर सिर्फ थोप नहीं देना है। होना ये चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि हम खुद, इस बात का मुखातिब मैं खुद हूँ कि मैं खुद भी उसका हिस्सेदार बनूँ, कुछ हिस्सा काम में से कुछ हिस्सा मैं अपने पास भी रखूँ। इसका मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैनेजमेंट खुद आके पढ़ाना शुरू कर दे, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि अपने अपने मनसब के एतबार से एवरीवन शुड बी एक्टिव। हम में से हर एक शख्स को मुतहर्रिक रहना चाहिए, अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। और इस वजह से ये होगा कि हमारे असातिज़ा जब कभी थकेंगे, जब कभी वो उकताहट महसूस करेंगे, तो जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो उनको काम में लगाए रखेगा। वो जब पीछे पलट के देखेंगे और हमको भी काम करता हुआ देखेंगे,
تو ان کو حوصلہ ملے گا۔ آپ کو سیرت کا وہ واقعہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ جس وقت مکہ کی طرف کوچ کیا مسلمانوں نے اور ان کو مکے کی سرحد پر روک دیا گیا، داخلے سے منع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ چاہا کہ پھر وہیں پر قربانی کریں، لیکن صحابہ جو ہے وہ آمادگی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ سب سے پہلے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر قربانی کی، اور آپ کو دیکھ کر سب نے پھر وہ کام کیا۔ لیڈرشپ کا کام، ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے چلے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اسکول ایڈمنسٹریشن میں یوں تو عام زندگی میں بھی ضروری ہیں، لیکن اس وقت میں کیونکہ مسلسل موٹیویشن کی ضرورت ہے اور مسلسل پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس ذریعے سے کہ ہمارے اساتذہ کو ہم ان کا وہ مقام دیں جس کے وہ حقدار ہیں، اور ہم اساتذہ کے جو اس سارے مشن کے اندر جو ان کا مرکزی اور بنیادی کردار ہے اس کا اعتراف کریں۔ اگر ہم ہمارے اس پورے مشن کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو ہمارے ایک ایک ٹیچر کو ہماری طاقت بنانا پڑے گا۔ They will be then our asset، وہ ہمارا اثاثہ ہوں گے اور ہم یقیناً انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اس ذریعے سے جو نقصان ہوا ہے اس کی کسی حد تک بھرپائی کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ نئی منزلوں کی طرف بھی آگے قدم بڑھائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں آج کی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔